والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ یہاں ہدایت کو قبول کرنے کا مطلب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر مان لینا ہے، یعنی جو کچھ آپ لائے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، جس توحید کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس آخرت کا، جن اعمال کا، جن عقائد کا، جس دین کا، وہ سارے کا سارا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اہتدوا، ہدایت پا لی۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ارشاد فرمایا زادہم ہدا۔ وہ چونکہ پوری توجہ سے اور پوری بصیرت کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مکمل طور پر تسلیم کر چکے ہیں، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ زادہم ہدا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وتقواہم، اور ان کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کی ایک طرف شان بیان کی اور دوسری طرف اس ہدایت کو قبول کرنے والوں کا رتبہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید اس مقام پر پلٹ کے انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو نہیں مان رہے۔ یہاں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ لوگ جو ہیں کیا یہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی جب قیامت آئے گی تو پھر کہیں گے کہ جی ہم ایمان لائے۔ ایمان لانے کا ٹائم تو اب ہے، اب وقت ہے، موت سے پہلے پہلے آپ کے پاس یہ وقت دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں مانو، یہی میدان ہے۔ اور فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو قیامت کوئی سٹیپ بائی سٹیپ، کوئی سلولی تو نہیں آنی، آہستہ آہستہ کہ آپ کو موقع مل جائے۔ فَمَا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ تو ان پر اچانک آ جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو پھر کہاں آگے ذکر کیا کہ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی اشرات اور قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، یعنی مزید کس قیامت کا انتظار ہے ان کو؟ خود سرور کونین کی ذات مقدسہ، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ پر نبوت کا ختم ہو جانا، یہ خود ایک قیامت کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنی چیزیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں۔ بے ادبی عام ہو رہی ہے اور سپاہیوں کی کثرت ہے، گانے بجانے، فحش کلامی کی کثرت ہے، اور ہمیں اس وقت یہ چیزیں بری بھی نہیں لگ رہی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نقصان ہو گیا، جو نقصان کا احساس ہے وہ بھی جاتا رہا، اور معمول میں ہم ان چیزوں کو لے رہے ہیں۔ مسجدوں سے زیادہ بازار بھرے ہوں گے، مسجدیں بے آباد ہوں گی۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آباد نہیں ہے۔ اگر مسلمان سب کے سب اللہ کے بندے بن کے حضور کے امتی بن کر مسجد کا رخ کریں تو آپ کی یہ مسجدیں کم پڑ جائیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان لوگوں کی تعداد ہے جو مسجدوں میں آتے ہی نہیں۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ جماعت کے وقت اکٹھے ہوں گے، انہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ بھی بعض مقامات پر میں دیکھ چکا ہوں۔ کئی سفروں میں مجھے اندازہ ہوا، وہاں جا کے دیکھا 4 5 10 لوگ اکٹھے ہیں لیکن جماعت کروانے والا کوئی نہیں۔ ماں باپ کی بے ادبی کثرت سے ہو رہی ہے، وہ لحاظ، وہ ادب نہیں۔ حالانکہ پروردگار نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا بڑا خاص کر کے ذکر کیا تھا کہ ان کا خیال کرنا، انہیں اف نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں، کریمانہ لہجے سے بات کرنی، ان کے سامنے بچھ کے رہنا ہے، اور ان کے لیے ہمہ وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنی۔ مفادات جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کی اہمیت نہیں۔ جن کو آپ پال پوس کے اپنی خدمت کے لیے بڑا کرتے ہیں وہ تو اپنے مفادات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، اور یہ بری بھی نہیں لگتی اب۔
دوسرا یہ کہ وہ چیزیں ایک اچھا انسان نہ دیکھنا چاہتا ہے نہ سننا چاہتا ہے، اس چلتے معاشرے میں اس کو وہ نظر بھی آتی ہیں اور وہ سن بھی رہا ہے. یہ سب کچھ پورا ہو چکا ہے. آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچ جاؤ، کہیں ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے. دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں دیکھیں، لوگ صرف اس برے آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کو ستانے والا ہوتا ہے، خیر خواہ نہیں ہوتا. مسجدیں سجائی جائیں گی، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. ایک مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، جدھر مرضی نکل جائیں آپ، جتنی ڈیکوریشن نظر آتی ہے وہ چاہے کیسے بھی ہو لیکن یہ نشانی تو ہے. ممبروں پر بیٹھ کر بچے تقریریں کریں گے اور یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. یہ دیکھو ممبر ارد گرد، خاص طور پر یہ محرم میں 10-15 سال کے بچے ممبروں پر بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں. اس عمر کے اندر اتنی میچورٹی نہیں ہوتی، علم پختہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ پختہ نہیں ہوتی. مسجدوں سے طرح طرح کی آوازیں اٹھیں گی، طرح طرح کی آوازیں بلند ہوں گی، الگ الگ، مقصد ہی کوئی نہیں ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کمائی کا ذریعہ بن جائے گی. زبان کمائی کا، یہ جتنے آپ کے لوگ ہیں ارد گرد چرب زبانی کے ساتھ، سب کے سب یہی کام کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اب میں الگ الگ شعبے گننے نہیں لگا لیکن ہے ایسا ہی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ہاتھوں ماں باپ بے عزت ہو جائیں گے. ایک نشانی حضور نے یہ فرمایا کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے فلک شگاف محلات میں رہیں گے. جس کو نہیں سمجھ وہ جا کے مکہ مدینہ میں دیکھ لے. اور اتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں کہ آپ کا پورا منہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو تب جا کے اس کی ٹاپ پر جا کے آپ کی نظر پڑتی. تو فقط جا اشراطھا، کس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ ایمان لائیں گے؟ ماننا تو ہے. فقط جا اشراطھا، اس کی اشراط، اس کی نشانیاں تو ہم وقت تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی. ایک ایک کر کے ہر چیز سامنے نہیں آ رہی. بولیے. فاسق ظالم حکمران ہوں گے. لوگ فاسق اور ظالم کے ڈر سے بات نہیں کریں گے. دیکھ لو اپنی قوم، ظلم سہتے جا رہے ہیں لیکن بولتا کوئی نہیں. مزید ظلم کوئی کرے گا پھر بھی سہ جانا ہے. کوئی بول رہا ہے؟ یہ ہے اشراط، اشراط الساعہ. چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا. تو نشانیاں تو آ چکی. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موت نہیں آئی. یہی ٹائم ہے میرے مصطفیٰ کو ماننے کا. اور کب ماننا ہے؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ پوچھ رہا ہے نا مالک، پوچھ رہا ہے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی پھر مانو گے. فقط جا اشراطھا، اس کی اشراط اور نشانیاں تو آ چکی. اچھا اگر اب سمجھ نہیں آئی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو پھر کہاں سے تمہیں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ملے گی؟ یہ لفظ سمجھنے والے. انا، کیسے؟ لہم، ان کا، ذکراہم، نصیحت قبول کرنا ہوگا. اذا جاءتہم، جب قیامت آ جائے گی پھر کہاں نصیحت قبول کرنا ہوگا؟ وہ تو وقت ختم ہو گیا. یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. کیا کہ لوگوں ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی سانس تمہاری چل رہی ہے، موت ابھی نہیں آئی، قیامت تمہارے سامنے ابھی کھڑی نہیں ہوئی. یہی وقت ہے میرے مصطفیٰ کو ماننے کا.